علی بابا 40 چور اور حنیف رامے انتظار حسین ایک کالم نگار دوست جن کا اشہب قلم میدان سیاست میں بہت جولانیاں دکھاتا ہے ہم سے کہنے لگے کہ ویسے تو تم سیاست پر قلم اٹھاتے نہیں اور اچھا ہی کرتے ہو کہ تمہیں سیاست کی الف بے کا بھی پتہ نہیں، مگر یہ کیا بات ہے کہ حنیف رامے کا کوئی قصہ ہوتا ہے تو تم فوراً رواں ہو جاتے ہو؟ صاحب، یہ تعلق خاطر کا معاملہ ہے۔ اصل میں جب حنیف رامے مصوری اور ادب سے منہ موڑ کر سیاست کے کوچے کی طرف چلنے لگے تو یار انہیں دور تک سمجھانے آئے کہ اب بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ۔ جب وہ واپس آنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے تو بہی خواہوں نے انہیں دعا دی کہ اچھا مولا سدھارو، جہاں جاتے ہو وہاں خوش رہو۔ حنیف رامے کے بہی خواہوں میں ہم بھی اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں۔ ہماری بھی ہمیشہ یہی تمنا رہی کہ حنیف رامے جہاں رہیں وہاں خوش رہیں، مگر ہم تو ان میں سے ہیں جن کی دعا کا اثر الٹا ہوتا ہے۔ برستی آگ جو پانی کی آرزو کرتے، تو ہم نے تو اور معاملات کی طرح حنیف رامے کے معاملے میں بھی اپنی دعا کا اثر الٹا ہی دیکھا۔ لیکن آخر اس عزیز کے بہی خواہ ہمارے سوا بھی تو ہیں۔ شاید انہی کی دعاؤں کا اثر ہے کہ حنیف رامے کی سیاسی زندگی میں بھولے بھٹکے خوشی کے موقع بھی آتے رہے ہیں، اور اب ایک مرتبہ پھر بعد از خرابی بسیار ان کے گھر خوشی ہوئی ہے۔ ہمارے آپ کے لیے کتنا خوشی کا مقام ہے کہ نوزائیدہ NPP کے وہ سیکریٹری جنرل بن گئے ہیں۔ ہم حنیف رامے کے اس نئے مرتبے پر کتنا خوش تھے، مبارکباد دینے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ اس عزیز کا ایک بیان ہماری نظر سے گزرا۔ اس بیان کو پڑھ کر تو ہم ہکا بکا رہ گئے۔ بات یہ ہے کہ حنیف رامے ہماری دنیائے سیاست کے ان گنے چنے دانوں میں سے ہیں جو سیاست دان ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھے لکھے بھی ہیں، اور ہمیں حنیف رامے کی سیاست پر اعتبار ہو یا نہ ہو، ان کے علم و فضل پر ہم نے ہمیشہ اعتبار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیر پگاڑا کیسے علی بابا ہیں کہ اپنے 40 چوروں کو قابو میں نہیں رکھ سکے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ آدمی کی سیاست بے شک غلط ہو، مگر تلمیح اور تشبیہ غلط نہیں ہونی چاہیے۔ بابا، تم نے یہ کیا بات کہی؟ علی بابا تو 40 چوروں کا سردار نہیں تھا، یہ 40 چور اس کے اپنے چور نہیں تھے۔ وہ تو یوں ہوا کہ اندھے کے پاؤں کے نیچے بٹیر آ گئی، لکڑہارا تھا، لکڑیاں کاٹنے جنگل میں گیا، وہاں اسے خوبی قسمت سے چوروں کے خفیہ اڈے میں داخل ہونے کی کلید ہاتھ آ گئی۔ اس بنا پر وہ 40 چور اس کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ تعجب ہے کہ حنیف رامے نے الف لیلا کی یہ کہانی کس طرح پڑھی کہ علی بابا کو 40 چوروں کا سرغنہ سمجھ لیا۔ حنیف رامے اس قسم کی غلطیاں سیاست میں تو کرتے چلے آئے ہیں، مگر علم و ادب کے معاملے میں انہوں نے کبھی ایسی غلطی نہیں کی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی ایک جگہ غلط ہو جائے تو پھر ہر جگہ غلط ہوتا چلا جاتا ہے۔ خیر، علی بابا کا 40 چوروں سے جو رشتہ تھا اسے نظر انداز بھی کر دیا جائے تو بھی حنیف رامے کا یہ بیان ہمیں صحیح نظر نہیں آتا۔ 40 چوروں کو قابو میں رکھنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا۔ حنیف رامے کو تو اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے، آخر وہ بھلے وقتوں میں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ خیر، تب نہیں تو اب، جب کہ وہ NPP کے سیکریٹری جنرل بن گئے ہیں، انہیں اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ 40 چور ہماری سیاست میں اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتے رہے ہیں، لیکن جو شخص 40 چوروں کو قابو میں رکھ سکے وہ کوئی ہوتا ہے، اور اصلی آدمی وہ ہوتا ہے۔ باقی رہا علی بابا، تو اس کے کان میں چوروں کے کوڈ کی ایک بھنک پڑ گئی تھی، کھل جاؤ سم سم کھل جاؤ۔ اس کوڈ ورڈ کے زور پر وہ چوروں کے غار میں داخل ہوا اور اشرفیاں سمیٹ لایا، مگر اندھے کے پاؤں تلے بٹیر ایک ہی مرتبہ آتی ہے، روز روز نہیں آیا کرتی۔ علی بابا بھی ایک ہی مرتبہ خزانے تک پہنچ سکا اور ایک ہی مرتبہ اشرفیاں سمیٹ کر لا سکا،
پھر اسے اس دولت کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہماری سیاست میں ایسی مثالیں بہت سی ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ چھپر پھٹا اور ان کی گود میں وزارت آن پڑی، اس کے بعد سے اب تک یہ صورت چلی آتی ہے کہ پھرتے ہیں میر خور کوئی پوچھتا نہیں۔ کسی ستم ظریف نے ایس ایم ظفر صاحب کو یہ طعنہ دیا ہے کہ انہیں اخبار میں اپنا بیان چھپوانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ سابق وزیر قانون لکھنا پڑتا ہے۔ ویسے تو دولت کی طرح وزارت بھی چلتی پھرتی چھاؤں ہے، مگر تعجب اس پر ہوتا ہے کہ یہ چلتی پھرتی چھاؤں بعض آنگنوں میں آ کر اس طرح ڈلتی ہے کہ مجال ہے کہ پھر اس آنگن میں آ کر اپنی جھلک دکھائے۔ پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ کوئی اس سہانے سمے کا ذکر کرے تو تعجب ہوتا ہے کہ اچھا کبھی اس آنگن کے بھی دن پھرے تھے۔